قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قرضہ کو بلایا آپ نے؟ انہیں کہ اسپیکر ٹھیک کریں نیچے آ کے. قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات، ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ کے گوش گزار کیا جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو خالق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعۃ المبارک کے اس مختصر وقت میں جس بات کو بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ارادہ ہے کہ آج کے اس مختصر وقت میں عظمت، مقام، رفعت، درجات اس ہستی کے بیان کروں جس کو محبوب کائنات، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ، مل کر کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا ماموں قرار دیا ہے. وہ کون سی شخصیت، کون سی ہستی ہے جو کہ محبوب کائنات علیہ السلام کے منہ سے نکلنے والے الفاظ لکھا کرتے تھے؟ وہ کون سی ہستی ہے جسے محبوب کائنات نے جنت کی بشارت دی ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے
جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ میری مراد سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس عنوان کو بیان کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ اس محرم الحرام میں جہاں لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور مقام بیان کرتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عاشق ہونے کے دعوے کرتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ اپنی مجالس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بکواس بھی کرتے ہیں۔ اور بہت سے ہمارے سادہ لو مسلمان، سادہ لو سنی جب ان کالوں کی محافل یا مجالس سنتے ہیں اور ان کی گفتگو کو سنتے ہیں تو بہت سے سادہ لوگ مسلمان اور سنی ان کی باتوں کو سن کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اپنا ذہن بنانے لگ جاتے ہیں، کیونکہ شیطان نے تو یہ کوشش کرنی ہی ہے۔ شیطان نے مسلمان کو گمراہ کرنا ہی ہے، اور مسلمان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ جب وہ سیدنا کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں تو شیطان بھی سادہ لو مسلمانوں کے ذہنوں میں بات ڈالتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، اور علم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے ہمارے سنی احباب، سنی لوگ بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ذہن رکھتے ہیں۔ بیان کرنے کا مقصد اور مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر ذہن میں کوئی بات کسی فسادی کی وجہ سے ذہن میں آ گئی ہے تو صحیح العقیدہ کے ساتھ اپنے ذہن کو صاف کیا جائے، قرآن و سنت سے اپنے ذہن کو پاک کیا جائے اور زندگی یوں گزاری جائے جیسے میرا اللہ چاہتا ہے، جیسے اس کا رسول چاہتا ہے۔ کامیابی زندگی کی اسی بات میں ہے کہ زندگی اس انداز میں گزرے کہ جیسے اللہ تمہیں گزارنے کا حکم دیتا ہے، جیسے محبوب کائنات گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ اور جب زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر نہ ہو تو پھر گمراہی ہی گمراہی ہے، ضلالت ہی ضلالت ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و مقام بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں درد دل سے آمین کہیے گا۔ اللہ ہمارا بیان کرنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے صحابہ کے مقام سمجھنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کا جنت میں ساتھ بھی عطا فرما دے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، سب سے اعلیٰ زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے لوگوں کا، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والوں کا، مطلب کہ پہلا زمانہ میرے محبوب کا، دوسرا زمانہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اور تیسرا زمانہ تابعین کا۔ فرمایا یہ تین زمانے بہترین زمانے ہیں۔ اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں ایمان کے ساتھ میرے محبوب کے چہرے کا دیدار کیا ہو، وہ صحابی ہوتا ہے، یا ایمان کی حالت میں اسے میرے محبوب نے دیکھا ہو، وہ صحابی ہوتا ہے۔ یہ صحابی کی تعریف ہے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
تو نہ صرف صحابی ہیں بلکہ میرے محبوب سے جنت کی بشارت پانے والے ہیں۔ خالق کائنات نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ جو صحابہ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ کریم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو میں نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ میں نے چن لیا ہے کہ ان کے دل میں صرف تقوی ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا میں نے چن لیا ہے کہ ان کا دل تقوی کے لیے ہے، میں نے ان کے دل کو تقوی سے پر فرمانا ہے، تقوی کے لیے میں نے ان کے دل کو چن لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا میں نے ان کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے اور اجر عظیم کا میں نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور مقام ہے، خالق کائنات نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الراشدون۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ کریم نے فرمایا میں نے ان لوگوں کے دلوں کو پسند کر لیا ہے، وَفِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے پسند کیا ہے ان کے دل میں ہوگا تو صرف ایمان ہی ہوگا، ان کے دل میں ایمان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ میں نے ایمان کے لیے ان کے دلوں کو پسند کر لیا ہے، اور جس کے دل کو میرا اللہ پسند کرے، مجھے ایمان سے بتاؤ کوئی بھی چیز ان کے دل کو گمراہ کر نہیں سکتی۔ فرمایا میں نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے پسند کر لیا ہے، اور صرف اتنی بات نہیں کہ ایمان کے لیے پسند ہے، اللہ کریم نے فرمایا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ کریم نے فرمایا ان کے دل ایسے ہو گئے ہیں یہ کفر کو بھی پسند نہیں کرتے، یہ فسق کو بھی پسند نہیں کرتے، اور گناہوں کو بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کی عظمت اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا ان کے دلوں کو میں نے ایسا بنا دیا ہے کہ یہ کسی کے کفر و فسق کو پسند نہیں کرتے، ان کے دل میں ایمان میں نے کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور انہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، شرح شفا میں حدیث موجود ہے، حضرت علامہ علی قاری نے لکھی ہے، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے بعد امام کائنات علیہ السلام مدینے میں واپس تشریف لائے۔
اور آقا کائنات کے لیے ممبر رکھا گیا ہے۔ میرا نبی ممبر پر جلوہ افروز ہوا، ممبر پر رونق افروز ہوا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ممبر پر بیٹھ کر کے فرمایا ایھا الناس انی راض عن ابی بکر فاعرفوا ذلک۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں سن لو، اے لوگوں تمہارے ساتھ خطاب ہے، انی راض، میں راضی ہو گیا، عن ابی بکر، ابو بکر پر۔ آگے فرمایا ابی بکر، آگے فرمایا ایھا الناس انی راض عن عمر وعن علی وعن عثمان وطلحہ وسعید وسعد وعبد الرحمن فاعرفوا ذلک لهم احفظوا بی فی اصحابی واسحاری۔ میرا محبوب صحابہ کا نام لے لے کر کے کہہ رہا ہے، فرمایا میں اس پر بھی راضی ہو گیا، میں اس پر بھی راضی ہو گیا، میں اس پر بھی خوش ہو گیا۔ اور اگلی بات فرمایا اللہم احفظوا فی اصحابی واصحابی، فرمایا لوگوں اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں سے میرے صحابہ کو محفوظ رکھنا، اپنے طعن و تشنیع سے میرے صحابہ کو محفوظ رکھنا۔ کیا مطلب؟ میرا محبوب حکم دے رہا ہے لوگوں میرے صحابہ کے خلاف کبھی تم زبان درازی نہ کرنا، میرے صحابہ کے خلاف کبھی نہ بولنا۔ اور ایک حدیث بڑی پیاری، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے جو صحابہ ہیں وہ تو ستارے ہیں، وہ تو آسمان کے ستارے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لوگوں ارادہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بیان کروں۔ تاریخ اسلام میں حدیث موجود ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قریب المرض الوفات ہے، وہ مرض جس میں وفات ہوئی، پردہ فرمایا، اس بیماری میں ہے۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے اور حضور کو وضو کروانے کی ذمہ داری میری تھی۔ ہائے ہائے، وضو کروانے کی ذمہ داری امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اگر یہ ہستی پاک نہ ہوتی میرا نبی وضو کرواتا؟ بولو یار، میرا محبوب کبھی وضو کرواتا؟ پاک ذات کبھی کسی ناپاک کے ہاتھ سے وضو کروا سکتی ہے؟ ہائے ہائے۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، چونکہ یہ ذمہ داری ابو ہریرہ کی تھی نا آپ کو وضو کروانے کی، وہ بیمار تھے، فرمایا میں وضو کروا رہا تھا، میں وضو کروا رہا، حضور نیچے دیکھ رہے، حضور نے ایک بار اپنی نظر مبارک کو اٹھایا اور میری طرف دیکھا، پھر نظر کو اٹھایا، پھر میری طرف دیکھا، میری طرف دیکھتے تو میرا کرتا پھٹا ہوا، میری قمیض پھٹی ہوئی ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا امیر معاویہ تیری قمیض کیوں پھٹی ہوئی ہے، تیرا کرتا کیوں پھٹا ہوا ہے؟ فرمایا حضور میرے پاس سلا اور صحیح کرتا نہیں ہے، میرے نبی نے اپنا کرتا اتارا اور امیر معاویہ کو پہنا دیا۔ اپنا کرتا اتارا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ ڈال دیا۔ واہ معاویہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جسم تیرا ہے کرتا میرے محبوب کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا پہنایا، سیدنا امیر معاویہ
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے محبوب نے کرتا دینے کے بعد پھر فرمایا معاویہ اگر اللہ تجھ کو حکومت دے، اگر اللہ تجھ کو اقتدار دے، اللہ تجھ کو بادشاہی دے تو معاویہ تم عدل کرنا، انصاف کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ آپ سمجھے نہیں سمجھتے تو سبحان اللہ کی گونج پیدا ہو جاتی۔ میرے نبی فرما رہے ہیں معاویہ اللہ اگر تجھ کو حکومت دے، اقتدار دے، بادشاہی دے تو کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، عدل کرنا۔ کیا مطلب بلا؟ کیا مطلب؟ کہ میرے نبی نے بشارت دے دی ہے، میرے محبوب نے بشارت دے دی ہے کہ معاویہ تو حاکم ہوگا، تو بادشاہ ہوگا۔ اور ایک حدیث یہ بھی سماعت فرما لے، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت چلے گی اور اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ اور جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو وہ 30 سال پورے ہونے میں 7 ماہ باقی تھے، اور وہ 7 ماہ کی حکومت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، پھر بادشاہ امیر معاویہ بن گئے۔ جس طریقے پہلے خلیفہ کا مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے، اسی طریقے سے پہلی بادشاہت کا مقام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ اور یہ بھی میرے محبوب کی انڈائریکٹ بشارت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا امیر معاویہ فرماتے حضور نے فرمایا معاویہ عدل کرنا، حکومت مل جائے، انصاف کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں اگر اسی مرض میں، اسی بیماری میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں تو میری وصیت ہے، میرا تمہارے لیے یہ حکم ہے۔ فرمایا ہاں معاویہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا وہ قمیض جو میرے محبوب نے اتار کر کے دی تھی میں نے صرف ایک بار پہنی تھی، دوبارہ نہیں پہنی، وہ میں نے سنبھال کر کے رکھی ہے۔ جب مجھے کفن دینا پہلے وہ قمیض پہنانا پھر کفن دینا۔ حضور کی قمیض پہلے پہنانا پھر مجھے کفنانا، کفن پہنانا۔ اور فرمایا لوگوں ایک بار میں نے حضور علیہ السلام کی عمرۃ القضاء کے وقت حضور کے بالوں کی کٹنگ کی تھی، حضور کے موئے مبارک کاٹے تھے، وہ میں نے سنبھال کر کے رکھے ہیں۔ ایک بار میں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کے ناخن کاٹے تھے، پاؤں کے ناخن کاٹے تھے، وہ میں نے چھپا لیے تھے، وہ سنبھال کر کے رکھے ہیں۔ جب مجھے دفنانے لگنا حضور کی موئے مبارک بھی، حضور کے ناخن بھی میری آنکھوں پر، میرے ہونٹوں پر رکھ کر کے دفنا دینا۔ میں قربان صحابہ کی عظمت پر، کیا محبت اور پیار تھا میرے محبوب سے۔ فرمایا وہ حضور کے بال اور حضور کے جو ناخن تھے میری آنکھوں پہ رکھ دینا، میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا، ہو سکتا ہے قیامت کے روز اللہ وہی دیکھ کر کے میری نجات فرما دے۔ عظمت معاویہ، مقام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہا ہوں۔ اگلی حدیث سماعت فرمائے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، کتاب المناقب میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آقا کائنات نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا وہد بہ۔ فرمایا اللہ معاویہ کو ایسا بنا دے کہ لوگوں کو ہدایت دے اور لوگ اس سے ہدایت یافتہ ہو جائے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ ہر بنسپورہ کے رہنے والوں، جس کے لیے میرا محبوب دعا کرے ہدایت کی، کبھی وہ جاہل ہو سکتا ہے؟ بولو یار، کبھی وہ کام کر سکتا ہے جو میرے محبوب کی شریعت کے خلاف ہو؟ کیا کبھی وہ یہ کام کر سکتا ہے جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہو؟
محبوب کائنات نے دعا کی ہے، دعا کرنے والا بھی اعلیٰ ہے، جس سے کی جا رہی ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، کرنے والا رحمت للعالمین ہے، جس سے کی جا رہی ہے وہ رب العالمین ہے۔ محبوب نے دعا کی ہے، آقا کائنات نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا واہد بہ، اور اسی باب میں ساتھ دوسری حدیث ہے، میرے محبوب نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، فرمایا اللہ اس کو ایسا بنا کہ لوگ ہدایت لیں، اس کو دیکھ کر ہدایت یافتہ ہو جائے، اور اللہ مہدیہ اس کو بھی ہدایت یافتہ کر دے، وہدی بھی، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ واہ سبحان اللہ، میرے محبوب کی دعائیں مل رہی ہیں، بشارتیں مل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے جب دعا کر دی کہ اللہ اس کو ہدایت یافتہ کر، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سب کا ایمان ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث میں سماعت فرمائیں، حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معزول کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، کسی نے آ کر کے حضرت عمر بن سعد سے کہا عمر کیا ہوا، آپ کو معزول کر کے امیر معاویہ کو گورنر کیوں بنایا گیا؟ حضرت عمر بن سعد فرماتے ہیں وہاں میں قربان جاؤں، صحابہ کی امیر معاویہ سے محبت کتنی ہے۔ حضرت عمر فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، فرمایا بات کرنے والے معاویہ کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہ کرنا میرے سامنے۔ حالانکہ کسی کو حکومت سے اتار کر کے کسی اور کو حاکمیت دی جائے تو فطرتی بات ہے، انسان کو غصہ تو آتا ہے کہ اس علاقے کا حاکم میں تھا، حکمران میں تھا، ناظم میں تھا، میں چودھری تھا، تو مجھ سے چھین کر کے کسی اور کو دیا ہے تو غصے کی بات انسانی فطرت ہے۔ لیکن صحابہ کی آپس میں محبت دیکھیں، حضرت عمر بن سعد فرماتے ہیں لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کوئی اور لفظ نہ بولنا، کوئی اور تذکرہ نہ کرنا۔ عمر کیوں نہ کروں؟ فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محبوب سے یہ سنا ہے، یقول میرے محبوب کہتے تھے اللہم اہدی بہ، اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور جس کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہو میں اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے بہتر ہے، وہ مجھ سے اعلیٰ ہے، اور جو مجھ سے اعلیٰ ہو اس کو میری جگہ گورنر بنا بھی دیا جائے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگلی حدیث سماعت فرمائیں، ابو امیہ کا بیان ہے، اور وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دادا سے اس حدیث کو سنا۔ اللہ اکبر، اللہ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا معاویہ فاتق اللہ عز وجل وعدل، فرمایا معاویہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے خوف کھاتے رہنا، اپنے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر رکھنا اور ہمیشہ عدل کرتے رہنا۔ لوگوں محبوب نے کہہ دیا، صحابہ نے مان لیا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، ہم جیسے نہیں تھے وہ کہ کوئی بات مل جائے تو حیل و حجت نکالنی شروع کر دیں، کوئی مسئلہ پتہ چل جائے تو پھر ہم کہیں اچھا اگر انج کر لیا جاوے تو پھر کی ہوئے گا، وہ کہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا،
نہیں اچھا چلو انج کر لیے تو پھر کی ہوئے گا؟ مولوی صاحب کہہ نہیں یار مسئلہ انج نہیں ہو سکتا، اچھا چلو انج کر لیے تو پھر کی ہوئے گا؟ یہ ہماری عادت ہے۔ ہم چاہتے ہیں قرآن و حدیث وہ ہو جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، جس میں ہماری آسانی ہو، مسئلہ وہ ہونا چاہیے۔ او بھائی شریعت ہمارے مطابق نہیں ہے، ہم نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری، ہم نے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنانا ہے، نہ کہ شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ جو سنتے تھے مان لیتے تھے، سبحان اللہ۔ اگلی حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حدیث مسند احمد میں موجود ہے، مجمع الزوائد میں موجود ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، محبوب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے آقا کا فرمان ہے، فرمایا اللہم علم معاویہ، میرے محبوب کی دعائیں ہو رہی ہیں، اللہم علم معاویہ، اللہ معاویہ کو علم دے دے، الکتاب والحساب وقی العذاب، فرمایا اللہ معاویہ کو علم عطا فرما، اس کو لکھنا بھی سکھا دے، اس کو حساب بھی سکھا دے، اللہ معاویہ کو عذاب جہنم سے بھی محفوظ فرما دے۔ محبوب کی دعا ہو رہی ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں محبوب نے دعا کی کہ اللہ معاویہ کو لکھنا سکھا، اور ہم نے اکثر دیکھا حضور بول رہے ہوتے تھے، معاویہ لکھ رہے ہوتے تھے۔ اللہ نے کاتب وحی کا مقام عطا فرمایا سیدنا امیر معاویہ کو، کاتب وحی بن گئے۔ اور میرے محبوب کے جو کاتب تھے، مورخین نے لکھا ہے کہ 13 کاتب اللہ کریم نے اپنے محبوب کو دیے تھے، 13 کاتب تھے، اور جو محبوب کے لیے لکھا کرتے تھے، جس میں 4 خلفائے راشدین المہدیین یعنی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عرقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 13 کاتب تھے جو میرے محبوب کو بولتے ہوئے لکھا کرتے تھے، حضور کی جو وحی نازل ہوتی یہ صحابہ لکھا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں ان 13 میں سے سب سے زیادہ مقام جس کاتب کو ملا تھا وہ سیدنا امیر معاویہ کو ملا تھا، زید بن ثابت کو ملا تھا۔ یہ 2 کاتب سب سے اعلیٰ تھے، اور افسوس کی بات ہے جو میرے محبوب کی وحی لکھتے رہے، جو کاتب وحی بنے، جو میرے محبوب کے خطوط لکھتے رہے، جو میرے محبوب کے پیغام لکھتے رہے، آج کالے منہ والا اس کے خلاف اپنی بکواس کرتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے۔ میں نے کہا تیرا قصور نہیں ہے، اللہ نے لعنت کی کالک تیرے اوپر ویسے ہی تھونک دی ہے، کالی شکل والا، کالے رنگ والا، کالے اعمال نامے والا، اور انشاءاللہ قیامت کے روز کالی جہنم مقام والا۔ ٹھیک ہے نا؟ غلط تو نہیں؟ جو صحابہ کے خلاف بکواس کرے وہ جنتی ہو سکتا؟ آپ آہستہ بولتے ہو شاید کوئی شک ہے، وہ جنتی ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے خلاف بول کر کے کوئی جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں کالے نبی کے لنگر پہ پلنے والے نبی کے چاہنے والوں کو بکواس کرتے ہیں۔ آؤ ایک حدیث سناتا ہوں، بات سمجھ آئے گی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا، ام المؤمنین میرے محبوب کی زوجہ محترمہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی، بہن تھی، یاد ہے؟ بولتے نہیں جانتے؟ یہ نہ ہوئے تھے نکلو تو سارا کچھ بول جائے، یاد ہے نا؟ یہ باتیں یاد رکھا کریں۔ لوگ دنیا کو یاد رکھتے ہیں، آپ اسلام کے ہیروز کی زندگی کو یاد رکھا کریں۔ لوگ یہاں فلمی اداکاروں کی ہسٹری کو یاد کرتے ہیں،
میں کہتا ہوں فلمی اداکاروں کی ہسٹری کو یاد کرنے کا فائدہ نہیں ہے، یہاں اسلام کے ہیروز کی ہسٹری کو یاد کیا کریں اور دیکھا کریں کہ ان کی بیوی کون ہے، بچے کون ہیں، زندگی کیسی گزری ہے۔ اللہ کی قسم جب اسلام کے ہیروز کی زندگی کو پڑھیں گے اور یاد رکھیں گے، ایمان میں اللہ بڑی برکت عطا فرمائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری میں حدیث نقل فرمائی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص۔ کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے، آقا نے فرمایا اسلام کی 5 بنیادیں ہیں اور ان کا تعلق انسان کی زبان سے بھی ہے، انسان کے عمل سے بھی ہے، اور انسان کا جو ایمان ہے وہ زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے۔ جب وہ اسلام کی ہسٹری پڑھتا ہے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، جب چھوڑ کر کے دنیا کے کام دھندے میں پڑ جاتا ہے ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کو زیادہ کیا کرو، یہ جمعے کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے۔ آپ گاڑی کی ٹیوننگ کرواتے ہیں؟ کرواتے ہو نا، کیوں؟ انجن ٹھیک رہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ جو جمعہ ہوتا ہے نا، یہ ایمان کی ٹیوننگ ہوتی ہے، تاکہ پورا ہفتہ جو میل کچیل دل کے اوپر لگ گئی ہے نا، قرآن اور نبی کا فرمان سن کر کے اپنے دل کی ٹیوننگ کرو، دل کو صاف کرو، جو زنگ لگا ہے اس کو صاف کرو۔ یہ بیان سننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ پورے ہفتے کے جو زنگ ہے اس کو صاف کرو، لیکن ہم نہیں نا صاف کرنا چاہتے۔ ہم دیکھتے ہیں ذرا دوسری اذان ہوئی نا، خطبہ شروع ہونا، عربی دوڑ کے مسیح چ بڑھ جائے۔ مقصد ہی ایسے پورا ہوتا ہے، بیان سننے کا مقصد ہی ہوتا ہے، بیان کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے۔ اگر صرف خطبہ ہی فارمیلٹی پوری کرنی ہو تو ہمیں کیا ضرورت ہے پورا گھنٹہ بیان کرنے کی؟ ہم بھی عربی خطبہ پڑھیں اور چلو بھائی جان چھڑاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بہرحال اللہ اکبر، حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کی گود میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، اور سیدنا ام حبیبہ آپ کے بالوں سے کھیل رہی ہیں۔ اتنی دیر گزری، امام کائنات علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے پاس حضرت جبریل امین بھی ساتھ ہیں، محبوب بھی آئے، آپ کے ساتھ بھی جبریل امین ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں حدیث راوی کرنے والے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، میرے محبوب نے فرمایا ام حبیبہ تو معاویہ سے محبت کرتی ہے؟ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں ہاں حضور، کیوں نہیں محبت کرتی، میرا بھائی ہے، بھائی سے محبت کیوں نہ کروں؟ میرے نبی نے فرمایا ام حبیبہ جس سے تو محبت کرتی ہے اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرے، آج اس کے بارے میں کوئی بکواس کرے تو ہم اس کو ایمان والا سمجھ سکتے ہیں۔ تو لوگوں جس کے لنگر پہ پلتے ہیں اس کے چاہنے والوں سے تو محبت کرو، جس کے لیے دنیا چل رہی ہے اس سے محبت کرنے والوں سے محبت کرو گے تو کامیابی ہے۔ جس کے لیے اللہ دنیا چلا رہا ہے اس کے محبت کرنے والوں سے نفرت کرو گے تو کامیابی، بولو کامیابی۔ قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ ایمان ہے تو مل کر کے پڑھو، میرے نبی پہ سارا دار و اے میرے نبی پہ سارا دار و مولا علی کے صدیقی صدیق پر میں قربان، ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یارگار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ۔ کوئی صرف سیدہ فاطمہ کا نام لیتا ہے، کوئی صرف میں بیٹا میاں عائشہ کا کہتا ہے، اور سنی وہ ہے جو کہتا ہے تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو
ہے نا ایمان؟ نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، لیکن پہلے پیارا حق چار یار ہے، لیکن پہلے پیارا حق چار یار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو مولا ادب سکھائے، بے ادب نہ بنائے۔ کہو آمین، پھر بولو آمین۔ مولا ادب میں ہی برکت ہے، ادب میں ہی نجات ہے۔ با ادب با مراد، بے ادب بول دے نہیں، یقین نہیں، بے ادب نہیں مندے، بے ادب۔ مولا ادب سکھائے، بے ادب نہ بنائے، ہے با ادب جو قاسمی تو بیڑا ہی پار ہے، میرے نبی پہ سارا ندار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو۔ آخری حدیث سماعت فرمائیں اور بات کو اختتام کی طرف لے کے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، آقا کائنات کا فرمان ہے، آقا کائنات نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ اللہ اکبر۔ محبوب کائنات نے فرمایا، جس نے میری امت میں سب سے پہلا پہلی بیڑا بنایا، اوجبو اوجبو اوجبو، اللہ کریم نے اس پر جنت کو واجب فرما دیا ہے، جنت کو واجب کر دیا۔ اور بحری بیڑا کب بنا ہے؟ 27 ہجری کو، جو قبرص کی طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر کے گئے اور قبرص کو فتح فرمایا، 28 ہجری میں فتح ہوا۔ یہ واقعہ پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی عظمت و مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔